بخاری شریف کے پہلے ہی باب میں ایک روایت ملتی ہے جو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے لگ بھگ ہوئی تو انہوں نے تنہائی کو پسند فرمانا شروع کیا۔ وہ تنہائی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت فرماتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی عبادت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ نہ تو وہ پہلے کسی اور امت کا حصہ تھے، نہ کوئی ایسا طریقہ عبادت موجود تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی یا امت کے پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا، اور نہ ہی ابھی تک جبرائیل سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی عبادت فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب شارحین حدیث یعنی وہ لوگ جو حدیث کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ سوچ و بچار، فطرت کی کتاب کو پڑھنا یعنی قدرت کے قانون کو سمجھنا اور خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں اترنا اور ماحول کا نگاہ عبرت سے جائزہ لینا۔ اس کیفیت کو اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو یہ غور و فکر کہ نوع انسانی کس قدر پستی کا شکار ہو چکی ہے اور خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کس قدر اخلاقی پستی میں چلی گئی ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، اس بات پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دکھ اور رنج تھا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت میں ملتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے سے ہلاک نہ کر لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیات تھیں کہ جن کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور نہ صرف پردے اٹھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کی ہدایت پر مامور کیا جاتا ہے، اور آپ کے دور دعوت کا آغاز تا قیامت تک کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔